اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں انٹرنیشنل پرائم منسٹر اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان۔ آج کا پروگرام یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے ایم پی اے ایم این ایس کو کہہ دیا کہ جی اڈیالہ پہنچو نہیں تو استعفے دو۔ ایک تو یہ بڑی بات ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ دوسری بات، کراچی میں 17 تاریخ کو وہ گل پلازا میں آگ لگ گئی۔ تیسری بات، 19 تاریخ کو اسپین میں 2 ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئی، یہ بھی۔ چوتھی بات جو ہے، ٹرمپ صاحب نے پاکستان کو، وزیر اعظم جو ہیں ہمارے شہباز شریف صاحب کو، ان کو انویٹیشن دیا کہ آپ آئیں۔ کس لیے؟ وہ جو غزہ والا معاملہ ہے، حالانکہ اس میں دعوت دے دی گئی ہے۔ یہ ساری باتیں میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسی بات کو کہ جی ٹرمپ صاحب نے دعوت دے دی پرائم منسٹر صاحب کو کہ جی آپ آئیں، اور کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ایک ایسا کیا کہتے ہیں غزہ بورڈ آف پیس جو ہے اناؤنس کیا ہے، جس کے جو ایگزیکٹو ممبر جو ہوں گے وہ ٹونی بلیئر ہوں گے، اور چیئرمین جو ہیں ان کے ٹرمپ ہوں گے، جس میں جو کچھ ممالک بھی ہیں، جس میں یورپ ہے، مڈل ایسٹ ہے، انڈیا ہے، جو ممبرز بنے ہیں، ایجپٹ ہے، ارجنٹینا ہے، کینیڈا ہے، برازیل ہے، جارجیا ہے، ترکی ہے، امریکہ، اٹلی، البانیہ، ارجنٹینا، یہ غزہ بورڈ آف پیس کے ممبرز ہیں، اور بھی اس میں شامل ہیں، لیکن میں ذرا مختصر بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کا ممبر بننے کے لیے جی جو ہے وہ 60 یعنی کہ 60 ممالک ان کے ممبرز بنیں گے، اور $1 بلین کی ممبرشپ ہے لائف ٹائم کنٹری کے حوالے سے۔ پاکستان اس کا ممبر نہیں، لیکن اس کو انویٹیشن ہوئی ہے کہ آپ اس میں آئیں۔ میں نے ایک بات کی تھی، سارا کچھ آپ کو یاد ہوگا، کہ 2026 میں پاکستان اس خطے کا ببر شیر ہوگا، مسلمانوں کا بھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ کوئی بھی معاملات الجھیں گے عربوں میں تو پاکستان اس کا آربیٹریٹر ہو سکتا ہے۔ ایک پگ پاکستان کے سر پہ آ جائے گی، پاکستان کی بہت اہمیت بڑھ جائے گی۔ ویسے بھی بڑی، جب انڈیا جنگ ہارا، میں نے کہا تھا کہ 7 سے 8 جہاز پاکستان گرا دے گا، جس میں رافیل بھی گریں گے، جس میں SU-400 بھی تباہ ہوگا، اور ہفتے والی دن جنگ جیتیں گے۔ یہ بہت بڑا مارکا ہے، یعنی کہ انڈیا نے فل اپنا ایک حملہ کر دیا تھا، اور پاکستان نے لاجواب کر دیا۔ انڈیا ہارا تو ہارا، لیکن نقصان یہ ہوا کہ 1% بھی وہ ہمیں نقصان نہیں دے سکا، ہم نے اس کو اڑا دیا، اور ہمارا نام بنا، اور یہ اس نام بننے کی وجہ سے ہماری پوری دنیا میں عزت بڑھ گئی، اہمیت بڑھ گئی۔ اور آج اس اہمیت کو ایسے دیکھیں کہ ہمیں ٹرمپ صاحب نے بلا لیا ہے، دعوت نامہ دے دیا ہے غزہ بورڈ آف پیس میں۔ اب یہ بتائیں کہ غزہ بورڈ آف پیس میں کیا پاکستان اب کیا کردار ادا کرے گا؟ کیا اسرائیل کو تسلیم کریں گے؟ کہ سارے جو ممالک جا رہے ہیں اس میں کیا اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا؟ میں ایک بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں، جو میں نالج آف جفر سے، اسٹرالوجی سے بتانے جا رہا ہوں، ظاہر ہے ایڈوکیٹ بھی ہوں، اس حوالے سے کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے۔ یہ میری اپنی وہ ہے پریڈکشن ہے۔ دیکھیں جی، 1967 میں اسرائیل نے حملہ کر دیا کافی ممالک پہ، جس میں سوریہ، مصر، جارڈن، ان کی زمینیں پہ بھی قبضہ کر لیا، اور وہ 5 جون سے 10 جون کا تھا معاملہ، 6 دن کی وہ جنگ تھی۔ پھر عرب ممالک نے بائیکاٹ کر دیا، اور کہا کہ ہم نے اسرائیل سے کسی قسم کا ڈائلاگ نہیں کرنا ہے، اور نہ ہم اس کو تسلیم کریں گے جب تک یہ زمینیں واپس نہیں کرتا جو اس نے قبضہ کیے۔ پھر اسرائیل نے معاہدہ کیا دوبارہ لینڈ آف پیس کا، جس میں اسرائیل نے جو ہے وہ زمینیں وغیرہ چھوڑ دیں۔ پھر عربوں نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے اس کو تسلیم کر لیں گے، ڈائلاگ بھی ہوئے، لیکن اسرائیل نے فلسطین پہ حملہ کر دیا
بہت ابھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ شہید ہوئے مغربی کنارے کے جسے ہم کہتے ہیں ویسٹ بینک، دوبارہ قبضہ ہوا. اب پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کیا تسلیم کرے گا؟ جو میں سمجھتا ہوں اپنے تئیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو موقف ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو 1967 میں لینڈ فار پیس کے حوالے سے معاہدہ کیا گیا تھا اس معاہدے پہ عمل کیا جائے. یعنی کہ جو عربوں کی زمینیں دے دی گئی تھیں، جو ٹیریٹریز تھیں جو قبضہ کر لی تھیں، اس سے چھوڑا جائے. تو یہ بات پاکستان کا موقف ایسا ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ بھی ہوگا کہ بھی 2 ریاستی حل پہ بات ہو سکتی. پہلے زمینیں وغیرہ واپس جو قبضے کیے، اس کے بعد پھر 2 ریاستی حل پہ بات ہو سکتی. یہ اس طرح کی بات جو میں سمجھ رہا ہوں. اور پاکستان کی عزت بڑھتی جائے گی اور خطے میں اہمیت بڑھ گئی ہے، اور نو ڈاؤٹ. اب ہم آتے ہیں کہ میں نے ایک بات کی تھی کہ یہ جو عمران خان صاحب کی طرف آ رہا ہوں، میں نے کہا تھا خان صاحب 14 جنوری کے بعد مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے 10th ہاؤس میں سورج بھی ملے گا، وینس بھی، مرکری، مارس وغیرہ وہاں پہ آنا شروع ہو جائیں گے اور خان صاحب پاور میں آئیں گے. اور 15 جنوری کو آپ نے دیکھ لیا کہ محمود خان اچکزئی صاحب بن گئے اپوزیشن لیڈر. اب بات یہ ہے سہیل افریدی جو ہیں وہ بھی گرجے. بات یہ ہے کہ صبح جو تاریخ ہے 20 جنوری 2026 تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو وہ 13 بنتا ایک دن جو. لیکن خیر ڈیٹ جو ہے نا 20 آ رہی ہے، 22 نمبر خان کا لکی ڈیٹ ہے، منگل کا دن خان کا لکی ڈے ہے. دن تو خان کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کوئی بات چیت پی ٹی آئی بڑھا رہی ہے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس پہ زور دے رہی ہے اڈیالہ آؤ یا نہیں تو استعفے. یعنی کہ دن تو خان کا ہی کچھ نہ کچھ اس میں نظر آتا ہے کہ خان دے باجی بچن کے کوئی رات کو آپ پریس کانفرنسز وغیرہ بھی سنیں گے، کچھ دیکھیں گے. لیکن یہ نہیں کہ خان صاحب کے اڈیالہ کے دروازے کھل گئے، ابھی ایسا نہیں ہے. 14 جنوری سے لے کے 19 جون تک ڈائلاگس ہیں. اب وہ حکومت کس حد تک وہ ڈائلاگ کے لیے جو ایگری ہوتی ہے، لیکن ٹائم یہی ہے خان صاحب کے لیے بہترین ٹائم جو چل رہا ہے. اب ایک بات میں نے کی تھی کہ 12 جنوری سے لے کے 20 جنوری تک جو ہے پوری دنیا میں کچھ نیگیٹو دیکھ رہا ہوں. ایک تو آپ نے دیکھا میں کہ کوئی جنگ ہو سکتی ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے خدائی، کوئی آگیں ہو سکتی ہیں، کوئی ایسی بات میں کر رہا تھا. اور وہی ہو گیا. پہلے تو یہ شکر الحمدللہ کہ ایران کا معاملہ نہیں خراب ہوا، جنگ کی طرف نہیں گیا. نہیں تو بادل تو آگے تھے جنگ کے، جو میں نے ڈیٹس بتائی تھی اسی میں وہ سارا کچھ معاملہ بن گیا تھا. امریکہ حملہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن عرب ممالک پڑے اور کوئی معاملہ حل ہوا، اور جو ہے ایران نے پھانسیاں روک دی دینے سے، معاملہ کچھ بہتر ہوا. لیکن ابھی بھی کچھ خطرات ہیں. وہ یہی ہیں کہ 28 جنوری سے 31 جنوری بھی دنیا میں کچھ بڑا اللہ نہ کرے نیگیٹو ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے. ابھی یہ جو کراچی میں جو معاملہ ہوا، آگ لگ گئی گل پلازا میں، اگر اس ڈیٹ کو چیک کریں، وہی ڈیٹس میں نے جو 12 سے 20 بتائی ہوئی تھی 19، اس میں ہی آگ لگ گئی اور بڑی شدید آگ ہے. اس میں کافی لوگ جو ہے ایکسپائر ہو گئے اور کافی لوگ لاپتہ ہیں. اب یہ جو آگ لگی اس کی ڈیٹ ہے 17/1/2026. 17 کیا ہے، 1 اور 7 8 ہوتا ہے. میں نے ہمیشہ آپ کو 8 کے ڈیجٹ سے بتایا کہ قیامت الصغریٰ ہوتی ہے. جہاں آگ لگی ہے، آگ ہی ایک تو دیکھیے نا، جن کے ایکسپائر ہو گئے لاپتہ ہیں، قیامت الصغریٰ ہے. ڈیجٹ 8 کا تھا. ہمیشہ میں نے کہا تھا کہ 8 کا ڈیجٹ اچھا نہیں ہوتا. یہ 17 ہے. اس کے بعد 17/1/2026. اب ان تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کرو تو 18 بن جاتا، 1 اور 8 9 بن جاتا. پھر وہ مریخ کا ڈیجٹ ہے. یعنی کہ یہ گل پلازا جو ہے نا، یہ سندھ حکومت کے گلے کی ہڈی بن جائے گا. یہ میں بڑی اہم بات بتا رہا ہوں. یہ آ رہے ہیں ابھی تو ٹی وی پہ، جی ہم اعلان کر دیں، ہم نے 1 کروڑ دے دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہماری یہ غلطیاں، جو منزلیں 3 ہیں وہاں پہ 5 بنی ہیں، 4 بنی ہیں. یعنی کہ ہمارے ملک میں یعنی کہ کون سا قانون ہے، یہ تو سمجھ نہیں آ رہا. ترامیم بڑی آتی ہیں، قانون نہیں سمجھ آ رہا کس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. یہ ایک گلے کی ہڈی بن جائے گی. ڈیٹ ایسی 19 تاریخ، یہ ایک ایسی ڈیٹ آ جائیے،
1 اور 9 10 1 یہاں پہ اسپین میں 2 ٹرینز کا آمنے سامنے حادثہ ہو گیا, اس میں بھی ایکسپائر ہو گئے لوگ. ڈٹے بڑی ہیں. میں نے کہا تھا خدائی حادثہ کچھ بھی, ایسے معاملات ہو گئے. اللہ پوری دنیا پہ اپنی رحمت رکھے. تمام لوگ استغفار پڑھیں, اور میں یہی کہوں گا کہ آپس میں تفرقے میں مت پڑو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.